ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ جلبانی، انتہائی شفیق انسان ہے، اکثر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، جو ہمارے قائد کا جو مقصد تھا ایک علیحدہ ریاست بنانے کا، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا وہ جو خواب تھا وہ کس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا مزید اس میں بہتری کی گنجائش۔ سر کیا کہیں گے 14 اگست جو ہے 75ویں یوم آزادی جو منانے جا رہے ہیں، ڈائمنڈ جوبلی، یقیناً کہ آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں جو ہے مختلف سرکاری سطح پر اور اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، انجمن تاجران کی جانب سے، سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے اس حوالے سے جو ہے بچوں میں خاص طور پر جو ہے جشن آزادی کے بارے میں ہم بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ جو ہیں انہوں نے یقیناً کہ بے پہا قربانیاں دینے کے بعد یہ مرز وجود میں ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے 14 اگست کے حوالے سے، آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کی جو جذبات ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں اس پرمسرت موقع پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ملتان اور میرے جتنے اہلکاران، افسران وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے اہلیان وطن کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ اپنی 75ویں یوم آزادی کو منا رہے ہیں، جو کہ ایک ڈائمنڈ جوبلی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے جو یہ ملک ہمیں اسلام کے نام پہ ملا، اور یہ ملک انشاءاللہ صدیوں تک قائم و دائم رہے گا، اور اس میں سب لوگ جو ہیں اپنے جو مقاصد ہیں اور خوشحالی ہے اور جو منازل ہیں ان کو اچھی طریقے سے طے کریں گے۔ تو جہاں تک قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کا تعلق ہے، تو یقیناً جو قائد کا خواب تھا وہ مکمل طور پہ ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ جو قائد کا خواب تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک معاشی طور پہ اور حقیقی معنوں میں آزاد پاکستان ہو، اور ایک صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کی طرز پہ ایک ریاست قائم ہو جہاں پہ تمام مسلمان جو ہیں وہ امن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے معاشی مقاصد ہیں کہ اس وقت ہمیں معاشی تنگ دستی کا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ باہر سے جو گردشی قرضے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں ان کا سامنا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے بچے کو کام کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں 90 کی دہائی میں چین بھی ہم سے بہت پیچھے تھا، لیکن 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد پھر جیسے 21ویں صدی شروع ہوئی تو 2 صدیوں میں ان کے پوری جنریشن نے مل کے کام کیا، تو آج جو چین ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ تو اس طرح ہم بھی 60 کی دہائی میں ملیشیا سے اور کئی دیگر ممالک سے بہت آگے تھے، لیکن وہ جو ایشین ٹائیگر کا خواب تھا ہمارا وہ پھر پورا نہ ہو سکا، اس میں بعد انتظامی اور باقی امور بھی شامل ہیں، لیکن مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قوم میں اور ہمارے لوگوں میں بہت پوٹینشل ہے، اور ہم اپنا اگر پوٹینشل صحیح معنوں میں استعمال کریں اور سب لوگ مل کر اور محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس ملک کو چلانے کے لیے کام کریں تو یقیناً ہم بھی دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پہ ابھر سکتے ہیں۔ پاکستان الحمدللہ پہلے سے ہی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری پاکستان آرمی اور باقی ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہم نے مل کر اور اپنی معاشی خوشحالی اور معاشی آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ ٹیکس ہے، اور ٹیکس کی ادائیگی سے ہی جو ہے ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عوامی اور اجتماعی کام ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ کے گلی کوچوں کی صفائی ہے، سیوک فیسلٹیز ہیں، اور پورا جو حکومت کی مشینری ہے وہ ٹیکس کے پیسے پہ چل رہی ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنا جو ٹیکس ہے وہ بھرپور طریقے سے اور بر وقت ادا کریں۔ یہ عبداللہ صاحب، یہ 14 اگست کے موقع پر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین کی جانب سے یقیناً اس کے ذیلی کافی سارے ادارے جو ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، کیا میسیج دیں گے کہ 14 اگست جشن آزادی کے دن کہ ہم انفرادی طور پر جو ہے کیا جائے، خاص طور پہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے اور مختلف جو ہے وہ آپ کی اس میں
جو ریسٹرکشن میں آتی ہیں، تو ہم ایک بہتر پاکستان کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں؟ جی، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عوام کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے بھرپور طور پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت واحد ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے کہ اپنے ٹیکس کی شرح میں اس سال کوئی اضافہ نہیں کیا۔ پچھلے سال پراپرٹی ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں مختلف تاجر تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے کہنے پہ ہم نے وہ اضافہ واپس لے لیا تھا۔ باوجود اس بات کے کہ تقریباً 31% جو ہے وہ افراط زر کی شرح ہے اور تمام فیڈرل ٹیکسز بھی بڑھ چکے ہیں، لیکن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے نہ تو موٹر وہیکل ٹیکس میں، نہ پراپرٹی ٹیکس میں، نہ پروفیشنل ٹیکس میں کسی بھی مد میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور یہ اس بات پہ ہمارے جو تاجر تنظیمیں تھیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ ہمارے مطالبات تسلیم کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کا ٹیکس ہم جمع کروائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری پچھلے سال بھی ریکارڈ ریکوری ہوئی ہے اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے اور بر وقت اچیو کیا ہے۔ اس وقت 30 ستمبر تک پراپرٹی ٹیکس پر 10% رعایت چل رہی ہے اور موٹر وہیکل ٹیکس جسے ہم ٹوکن ٹیکس کہتے ہیں اس کی 30 ستمبر تک ادائیگی پر 15% رعایت چل رہی ہے۔ تو میری تمام ٹیکس گزاران سے یہی گزارش ہے کہ رعایت کے ساتھ اپنا ٹیکس جمع کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر سرچارج اور جرمانے لگے ہیں اور بعد میں آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں اور پراپرٹی کی اٹیچمنٹ ہو۔ اور اس طرح کی قباحتوں سے بچنے کے لیے بر وقت آپ ٹیکس جمع کرائیں۔ ہمارے دفاتر میں کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا عملہ آپ کو ای پے کے ذریعے ادائیگی کے لیے PSID بنا کے دے رہا ہے، اور 31 اگست تک جو ہے ہم ایکسٹرا آور بھی کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا دفتری ٹائم ہے 3 بجے، ہم اس سے اوپر 1 گھنٹہ اور 4 بجے تک اس وقت ہمارے آفس کھلے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنا ٹیکس جمع کروائیں، اور یہ جو گورنمنٹ نے ایک رعایتی پیکج دیا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین، میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین ملتان عبداللہ بھائی موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ 14 اگست کے موقع پہ انہوں نے ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین کی جانب سے جو میسیج دیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم انفرادی طور پہ بھی ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اگر ہم بہتر پاکستان کی جانب گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔